الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سیرت المصطفیٰ کا سلسلہ جاری ہے۔ ماقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریہ چرانا، اس کو ذکر کیے ہیں۔ اب ملک شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات اور اس کے واقعے کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھی۔ ان کی شرافت، نسبی اور عفت و پاکدامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلے تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنا مال کسی کو بطور مضاربت دے کر روانہ کرتی۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت و دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے کر جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے معاوضہ مضاعف یعنی کہ ڈبل دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا آپ کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہیں۔ میسرہ نے کہا کہ یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ تو راہب بولا یہ وہی نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں۔ پھر آپ خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی درمیان میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ سے یہ کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزیٰ پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ سے وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ ہی کی ہیں، یعنی صادق اور سچے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگی۔ اس کے بعد میسرہ نے سفر کے تمام حالات اور واقعات سنائے۔ جائیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ میسرہ نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ کی برکت سے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قدر نفع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نفع نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنا معاوضہ آپ کے لیے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف دوسرا سفر ہے۔ اس سے پہلے ملک شام کی طرف جب پہلا سفر ہوا تھا اس وقت آپ کی عمر شریف 12 سال کی تھی، اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اور قریش کے قافلے کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب دوسری مرتبہ خود جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر تجارت کے لیے گئے ہیں، اور وہاں پر میسرہ غلام بھی ساتھ میں ہیں، اور نستورہ راہب جس نے ان کے نبی ہونے کی شہادت دی اور بشارت دی، اس کو یہاں ذکر کیے ہیں۔ آئندہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ سنیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں تاکہ امت کو سیرت پاک کا علم ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔